کہ نمازوں کی ادائیگی اور اس کی فرضیت کے بارے میں بار بار خدا تعالیٰ نے ایک مومن کو تلقین فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ فرمایا کہ انسانی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے، لیکن انسان اس مقصد کو پہچانتا نہیں اور اس سے دور ہٹا ہوا ہے۔ ایک روایت حدیث میں ہے کہ نماز عبادت کا مغز ہے، بس اس مغز کو حاصل کر کے ہی ہم عبادت کا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو مانا، جنہوں نے ہمیں عبادتوں کے صحیح طریقے سکھائے، ہمیں حکمت سکھائی کہ کس لیے باتیں کرنی ضروری ہیں۔ بار بار متعدد موقعوں پر اپنی جماعت کو نمازوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کی تفصیلات اور جزیات بتائیں ہیں، اس کی حکمت اور ضرورت بتائی ہے تاکہ ہم اپنی نمازوں کی اہمیت کو سمجھیں اور اس میں حسن پیدا کر سکیں۔ بعض دفعہ موسم کی شدت یا راتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے خاص طور پر فجر کی نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پر ظہر عصر کی نمازیں لوگ یا جمع کر لیتے ہیں یا بعض دفعہ صحیح طرح، بلکہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ادائی نہیں کرتے، کام کی زیادتی کی وجہ سے لوگ نمازیں یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر بعض دفعہ ایسے بھی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے 3 نمازیں جمع کر لیں۔ آج کل یہاں ان ملکوں میں بڑی تیزی سے نماز کا وقت پیچھے آ رہا ہے اور اب نظر آتا ہے فجر کی نماز پہ بھی کہ 1-1.5 صف کی کمی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ بعض لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے کبھی کبھی تعداد زیادہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن مقامی لوگوں کو اس پر توجہ کرنی چاہیے جو مساجد کے قریب رہتے ہیں، جن کے حلقے ہیں، کہ اپنی مساجد میں یا اپنے نماز سینٹروں میں باقاعدہ نماز کی ادائیگی کے لیے جایا کریں، خاص طور پر فجر کی ادائیگی کے لیے۔ اور صرف یہاں نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ خاص طور پر اگر عہدیدار اور جماعتی کارکنان واقفین زندگی اس طرح توجہ دیں تو نمازوں کی حاضری بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو۔ بعض لوگ صرف ایک ہی نماز کو پڑھ لیتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتی یہاں تک کہ پیغمبروں تک کو معاف نہیں ہوئیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی، انہوں نے نماز کی معافی چاہی کہ ہماری مصروفیات ہیں، کام کی زیادتی ہے، ہمیں نماز معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں، اس لیے اس بات کو خوب یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق
اپنے عمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ نشان یہ بھی نشان ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم رہ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ لوگ جن کی طبیعت کی طرف مائل ہیں کہاں کرتے ہیں کہ نیچری مذہب قابل اتباع ہے، کیونکہ اگر حفظ صحت کے اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو تقوی اور طہارت سے کیا فائدہ ہوگا۔ دنیا دار اس بات کی طرف کرتے ہیں کہ بہت سارے اصول ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے جو دنیاوی اصول ہیں، اگر وہ ہوں صحت کے بارے میں مثلاً اس چیزوں پہ عمل کرنا ہے، اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے صحت نہیں ہوگی، وہ تقوی اور طہارت کس طرح قائم رہ سکتی ہے اور کیا اس کا فائدہ ہے تقوی صرف قائم رکھنے کا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے یہ بھی ایک نشان ہے کہ بعض وقت ادویات بیکار رہ جاتی ہیں اور حفظ صحت کے اسباب بھی کسی کام نہیں آ سکتے، نہ دوا کام آ سکتی ہے نہ طبیب حاذق، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا امر ہو تو الٹا سیدھا ہو جایا کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا فضل اصل چیز ہے، یہ کسی کا خیال غلط ہے کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، یا فلاں کام کرنے سے صحت قائم رہے گی، یا بیمار ہوں گا تو فلاں دوائی لینے سے صحت ہو جائے گی۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اگر نہیں ہوگا تو سب بیکار ہے۔ بس جس کے حکم سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اس کے آگے ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے، اس کی عبادت کی ضرورت ہے، اس سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر لو کہ معلوم ہو کہ گویا نئی زندگی ہے۔ استغفار کی کثرت کرو۔ جن لوگوں کو کثرت اشغال دنیا کے باعث کم فرصتی ہے ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، جو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مشاغل ہمیں بہت ہیں، مصروفیات بہت ہیں اور فرصت نہیں عبادتوں کی، نمازوں کی، ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ملازمت پیشہ لوگوں سے اکثر فرائض خداوندی فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے مجبوری کی حالت میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کا جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر حکام سے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کر لی جائے تو وہ اجازت دے دیا کرتے ہیں۔ جہاں انسان نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اگر ان افسروں پر اچھا اثر ہو اور ان سے اجازت لی جائے نمازوں کی تو اجازت دے دیتے ہیں نماز پڑھنے کی۔ یہ خاص دعا ہے، مگر لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں، مجبوری سے دے رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، گویا کہ ٹیکس لگا ہوا ہے۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ بھلا خدا تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے، اس کے غنائے ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دعا، تسبیح اور تحلیل میں مصروف ہے، بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق پر اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادات اور تقوی اور دینداری سے محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر رسم کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے، اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آتا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو۔ فرمایا کہ جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے تلخ یا بالکل پھیکا سمجھتا ہے، بعض منہ بدمزہ ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، اسی طرح وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے ان کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس عبادت میں اس کے لیے لذت اور سرور نہ ہو؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، پھر اس میں کوئی لذت بھی نہیں رکھی۔
فرمایا کہ لذت اور سرور تو ہے، مگر اس سے حظ اٹھانے والا بھی تو ہو، اس سرور سے کوئی حاصل کرنے والا بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب انسان جب کہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غایت کا رکھا ہو۔ اس بات کو ہم اپنے روز مرہ کے مشاہدے اور تجربے سے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے لذت سرور رکھا ہے، اور روزمرہ کے جو کام ہیں ان سے اس کا پتہ چلتا ہے، مشاہدے میں آتی ہیں باتیں۔ فرمایا کہ اسی طرح سے خوب سمجھ لو کہ عبادات میں کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں، اس میں بھی ایک لذت اور سرور ہے، اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام حظوظ نفس سے بالا تر اور بلند ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے، اسی طرح پر ہاں ٹھیک ایسا ہی وہ کم بخت انسان ہے جو عبادت الہی سے لذت نہیں پا سکتا۔ اگر ایک مریض ایک اچھی غذا اپنے مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، منہ کڑوا ہونے کی وجہ سے اس کو پسند نہیں آتی، اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریض ہے۔ اسی طرح جو نماز اور عبادت سے حظ نہیں اٹھاتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازوں میں حظ نہیں ہے یا لطف نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن انسان کی اپنی طبیعت، بیماری، بدذوقی اس سے لطف نہیں اٹھاتی۔ بس ہمیں ایسی باتوں کی تلاش کرنی چاہیے جس میں لذت و سرور ہو، نہ کہ صرف ایک بوجھ سمجھ کر گلے سے اتارا جائے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح پھلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں، نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے۔ فرمایا کہ کھانے کی، پھلوں کی، باقی چیزوں کا مزہ آتا ہے نا زبان میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا بھی مزہ چکھا دے، کیونکہ یقیمون الصلاۃ کے معنی یہی ہیں۔ اگر یہ سوال ہو کہ یہ حالت پیدا کیوں کر ہو، کس طرح پیدا کی جائے، تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ نماز پر مداومت کی جائے، باقاعدگی اختیار کرو نمازیں پڑھنے میں، اور وساوس اور شبہات سے پریشان نہ ہو۔ نماز پڑھتے ہوئے وسوسے بھی آتے ہیں، شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں، ان سے پریشان نہ ہو، بلکہ باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے چلے جاؤ۔ ابتدائی حالت میں شکوک و شبہات سے ایک جنگ ضرور ہوتی ہے، شروع میں یہ شکوک و شبہات ہیں، وسوسے ہیں، ان سے ایک جنگ انسان کی رہتی ہے، شیطان حملے کرتا ہے، شیطان سے جنگ جاری رہتی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ نہ تھکنے والے استقلال اور صبر کے ساتھ لگا رہے۔ وہ یاد رکھے کہ بڑا ہی بدقسمت اور محروم ہے کہ اس پر وہ وقت آ جانے والا ہے کہ وہ زبانی اور نمائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھک سکے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اسے پرے ہٹ جاتا ہے، وہ ظاہری طور پر بھی نہیں جھکنے والا ہوتا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے۔ فرمایا کہ ترک نماز کی عادت اور کسل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جب انسان غیر اللہ کی طرف جھکتا ہے تو روح اور دل کی طاقتیں اس درخت کی طرح جس کی شاخیں ابتداً ایک طرف کر دی جاویں اور اس طرف جھک کر پرورش پالیں، ادھر ہی جھکتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اسے منجمد اور پتھر بنا دیتا ہے۔ درختوں کی شاخیں اگر ایک طرف باندھ کر دی جائیں تو ادھر ہی چلتی جاتی ہیں، اس لیے انسان بھی پھر اگر بندوں کی طرف جھکتا ہے تو بندوں کی طرف ہی چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پھر تمہیں بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کاربند ہو جاؤ، اور ایسے کاربند بنو کہ تمہارا جسم، نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری روح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمتاً نماز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کی اس طرح حفاظت کرنے والے ہوں کہ ہماری روح اور ہمارے جذبے نماز کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔